السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے غالب کی ایک غزل پیش کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ غزل کی تشریح آئے گی۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے 3 اشعار کی تشریح پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ غزل کی پوری تشریح ایک ویڈیو میں نہ لا کر 2-3 حصے لے کر آئیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، جس کی وجہ سے بوریت ہونے لگتی ہے۔ تو تشریح غزل کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں غزل کے 4 اشعار کی تشریح دی گئی ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی تاخیر کے غزل کے اشعار کی تشریح سماعت کر لیتے ہیں۔ طریقہ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پہلے شعر پڑھا جائے گا، پھر مشکل الفاظ کے معنی اسکرین پر دے دیے جائیں گے، اس کے بعد وضاحت۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تیر نیم کش اس تیر کو کہتے ہیں کہ جس کی کمان کو مکمل نہ کھینچا جائے بلکہ آدھی قوت سے کھینچا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تیر نشانے کے پار نہیں ہوتا بلکہ نشانے پر لگ کر وہیں پھنس جاتا ہے۔ اب شعر کا مطلب سمجھیے کہ شاعر نے جھکی نظروں کو تیر نیم کش سے تشبیہ دی ہے، یعنی محبوبہ کا نیچی نگاہ سے بات کرنا تیر نیم کش کے مانند ہے، کیونکہ اس کی نگاہوں نے میرے دل میں ایک خلش اور چبھن پیدا کر دی ہے اور یہ خلش میرے لیے لذت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ اگر تیر جگر کے پار ہو جاتا، یعنی وہ جھکی نظروں کے بجائے نظروں کو اٹھا کر بات کرتی، تو پھر وہ لذت کہاں سے آتی جو اب آ رہی ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ یعنی میرے دوستوں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ وصل کے اسباب مہیا کرنے کے بجائے ترک محبت کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ دوستی تو نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو ایک طرح کی دشمنی ہے، یعنی شاعر اپنے دوستوں پر افسوس کر رہا ہے۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ یعنی عشق کا غم اتنا تباہ کن ہے کہ اگر پتھر میں چنگاری کے بجائے عشق پوشیدہ ہوتا تو عشق کی شدت کی وجہ سے پتھر جیسی سخت چیز سے بھی اس قدر خون ٹپکتا کہ کبھی نہ تھمتا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ پتھر کے اندر جو چنگاری پوشیدہ ہوتی ہے اس کے بجائے اگر اس میں عشق پنہا ہوتا تو پتھر کے جگر سے بھی خون بہہ پڑتا۔ غم اگرچہ جہاں غسل ہے وہ کہاں بچے کے دل ہے، غم اگرچہ جہاں غسل ہے وہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس شعر کے اندر شاعر نے بتایا ہے کہ دل کے لیے غم ایک لازمی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر صاحب دل کے لیے غم ایک لازمی چیز ہے۔ اگر دل کو عشق کا غم نہ ہوگا تو پھر روزگار کا غم ہوگا، یعنی دوسری دنیاوی چیزوں کا غم ہوگا۔ یعنی جب تک ہمارے سینے میں دل موجود ہے تو ہم غم سے بالکل بھی نہیں بچ سکتے بلکہ غم ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت جلد غزل کے بچے ہوئے اشعار کی تشریح لے کر آئیں گے، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔